10 ملین لوگ سیلاب میں تباہ ہو گئے. ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کو. پہلے بھی بے حد کم شرح لوگوں کی ایسی تھی جن کو صاف پینے کا پانی ملتا تھا. اب وہ شرح 0% ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک بہت سارا حصہ سیلاب کے نیچے ہے. ایک آٹے کی بوری کے پیچھے جہاں پر جانے جائیں وہاں پہ آپ غربت کا اندازہ تو کیجیے. کوئی غربت سی غربت ہے, کوئی بھوک سی بھوک ہے, کوئی افلاس ہے. عید کیسی عید؟ السلام علیکم, میں ہوں یاسمین آفتاب علی, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج کا موضوع عید اور لوگوں کی بے بسی. 10 ملین لوگ سیلاب میں تباہ ہو گئے. ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کو. جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ملیریا اور کولرا شامل ہے وہ بے حساب پھیلی ہوئی ہے. کھانے کی کمی ہے جس کی وجہ سے میل نیوٹریشن ہے. اموات کی تعداد جو سیلاب کی وجہ سے ہوئی وہ 1739 ہے. یہ رپورٹڈ کیسز ہیں اور اس میں وہ اموات نہیں شامل جو بعد میں بیماریوں اور جن حالاتوں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں, جن حالات میں اس کی وجہ سے درپیش آئیں. جو فلڈز آئے, جو سٹرکچرز تھے کلین ڈرنکنگ واٹر کے, اس کو ظاہر ہے انہوں نے تباہ کر دیا, جیسے ہر چیز کو تباہ کیا. پہلے بھی بے حد کم شرح لوگوں کی ایسی تھی جن کو صاف پینے کا پانی ملتا تھا. اب وہ شرح 0% ہے. یونیسیف کے مطابق سیلاب کے 6 ماہ بعد تک 9.6 ملین بچے لائف سپورٹ چیزوں کا, اشیاء کا انتظار کر رہے ہیں. اور یونیسیف پاکستان کی ایک ٹویٹ کے مطابق پاکستان کو جو بھی ہیلپ مختلف ممالک نے اور اداروں نے پرومس کی اس کا ان کو صرف ابھی 50% ملا ہے. ضرورت یہ ہے کہ فوری طور پہ وہ جو سٹرکچرز تباہ ہوئے ہیں, ہوٹل انڈسٹری ہے, صاف پانی کے یونٹس ہیں, لوگوں کی کاشتکاری کی زمینیں پانی کے نیچے, سیلاب کے نیچے آ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کی فوری طور پہ از سر نو اس کی تعمیر کی جائے. ورنہ لوگوں کے اوپر جو معاشی حالات اور اس کا جو فال بیک ایفیکٹ آئے گا وہ بڑا دورست ہوگا. اور ایک تخمینے کے مطابق اس کی رقم 6.3 بلین $US ہے. اور ابھی اس میں وہ پیسے شامل نہیں ہیں جو ہم کو فوری طور پہ چاہیے, جس میں لوگوں کے لیے دوائیاں, ہیضہ, بخار, مختلف ٹائپ کی جو دوائیاں ہیں بیسک وہ پرووائڈ کریں. لوگوں کو کھانا پینا, کپڑا, سر کے اوپر چھت نہیں ہے, یہ تو بیسک نیڈز ہیں. اس کام کی رقم 6.3 بلین $, میں شامل نہیں ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک بہت سارا حصہ سیلاب کے نیچے ہے. یعنی زمینیں, لوگوں کی جو کاشت کی زمینیں ہوتی ہیں وہ ابھی بھی سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہیں. لوگوں کے گھر ہیں وہ گندے پانی کا جوہڑ بن چکے ہیں, اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے, نہ کپڑا ہے, نہ رہنے کو چھت ہے. اب آئیے اس عام آدمی کی طرف جو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, اربن ہے یا دیہی علاقہ ہے, بڑا علاقہ ہے یا چھوٹا علاقہ ہے, اس میں رہ رہا ہے. اخبارات بھرے ہوئے, ہم نے بہت قصے دیکھے, بہت قصے سنے, بہت قصے ہم نے یوٹیوب کی ویڈیوز جو لوگوں نے ریکارڈ کریں اور ٹی وی پہ بھی دیکھا. کتنے لوگ اپنی جان سے گئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے ایک آٹے کے بوری کے پیچھے. ایک آٹے کی بوری کے پیچھے جہاں پر جانے جائیں گی وہاں پہ آپ غربت کا اندازہ تو کیجیے. کے پی کے مختلف علاقوں میں 6 لوگ مارے گئے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں 11 لوگ مارے گئے. پنجاب کے علاقوں میں جو گورنمنٹ کے سینٹرز تھے, جب میں ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی جو ٹی وی پہ میں دیکھتی تھی تو اس میں میلوں میل ہزاروں لوگوں کی روز کے حساب سے لائن بنی ہوتی تھی. اتنا بندہ
ایک دو لوگوں نے مجھے کہا کہ میری میڈ جیسے ایک ہے، اس نے کہا باجی میں 2 دفعے گئی، میں نے بڑی ہمت کری، اتنی لمبی لائن تھے، میری ہمت جواب دے گئی اور میں گھر آ گئی لائن چھوڑ کے۔ جن علاقوں میں سب سے زیادہ جھگڑے ہوئے، بکھر، چارسدہ، سکھر، اوکاڑا، فیصل آباد، بھاولپور، ملتان، مظفر گڑھ شامل ہیں۔ چیچا وطنی 43 لوگ زخمی اور 18 اتنے زخمی کہ ان کو ہسپتال داخل کرنا پڑتا ہے۔ ایک 65 سالہ خاتون اپنی جان سے گزر گئیں، اور جو کوالٹی آٹے کی وہاں بٹ رہی تھی، وہ جو بھی چیز تھی بھائی آٹا نہیں تھا، عجیب وہ بلیک اور براؤن سا گٹھے گٹھے کچھ جو ویڈیو میں نے دیکھی، کوئی غربت سی غربت ہے، کوئی بھوک سی بھوک ہے، کوئی افلاس ہے۔ آپ خود سوچئے، جہاں پر انفلیشن کی شرح 35.4% ٹچ کر جائے اس مارچ 2023 کو، خرد و نوش کی اشیاء کی شرح 42% انفلیشن کو ٹچ کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو 400 روپے کلو چنے کی دال، 400 روپے کلو کابلی چنے کی دال، آٹا جو کچھ عرصے پہلے تک 680 روپے یا 650 روپے کی 10 کلو کی بوری تھی، وہ اب 1150 روپے کا مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ 15 کلو کا آٹا اب 2300 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے ایک بہت تکلیف دہ فینومینا اس سال دیکھا۔ لوگ آتے تھے گیٹ پہ بقرعید پہ گوشت مانگنے، وہ سمجھ آتی ہے بات، لیکن اس دفعے ایک دن میں 15 سے 18 لوگ راشن پیکج مانگنے آئے۔ یہ یقین کیجئے کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا، اور یہ میڈیں نہیں تھیں، بیچ میں 1-2 میڈیں ہوتی تھیں، زیادہ تر صاف ستھرے بڑے ویل آئرنڈ کپڑے پہنے ہوئے لوگ جو آبویسلی لوور انکم گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ کسی کے 1-2 بچے ہیں ہاتھ پکڑ کے وہ ساتھ ہیں، تو کبھی اکیلے ہیں کہ جی میڈم راشن کا پیکج دے دیں۔ لوگ اتنے ہیں، ان کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ آپ جتنا بھی کرنا چاہیں نا، وہ لگتا ہے کم ہو جاتا ہے، ہر ایک کی آپ مدد کر بھی نہیں سکتے۔ پریزیڈنٹ مرکز تنظیم تاجراں پاکستان کا میں نے کل ایک بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ جب کووڈ-19 آیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ آیا تھا تو سب لوگ بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے، ہے نا؟ مطلب ہم گھروں سے نہیں نکل رہے تھے۔ جن لوگوں کے پاس باہر سے لوگ کوئی کام کرنے آتے تھے، انہوں نے ان کو وقتی طور پہ لے آف کر دیا کہ ایکسپوجر ہے، they did not want exposure۔ ہاں، خاص کر جس کے گھر بڑے لوگ ہیں، یا شروع میں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے خطرناک تھے جو اپنے پیور فارم میں کووڈ-19 آیا تھا۔ تو پریزیڈنٹ صاحب کا کہنا تھا کہ اس دفعہ جو عید کی تیاری ہے وہ اس سے بھی بہت کم ہے جو تب کووڈ-19 کے پہلے وقت میں ہوئی تھی۔ اور کیوں نہیں ہوگی؟ 575 روپے درجن تو کیلا ہے، 789 روپے کلو سیب کا ریٹ ہے۔ جو لوگ معمولی تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہیں، کسی کی 20,000 تنخواہ ہے، کسی کی 30,000 ہے، کسی کی 25 یا اس کے آگے پیچھے، اکثر ان لوگوں میں سے لوگوں کو کرائے کا خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، بجلی کا بل ہے۔ بجلی کا بل کہاں سے کہاں کیا ہے؟ کیا کریں لوگ؟ کتنے لوگ میں جانتی ہوں جو اب اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ اگر ان کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں تعلیم کی ذرا کمی ہوتی ہے وہاں اولاد کا شرح بھی زیادہ ہوتا ہے، کسی کے 5-6 بھی ہوں گے، یا تو وہ معمولی سے معمولی اسکول سے بھی بچوں کو نکال کے مدرسے میں ڈال رہے ہیں۔ اور مدرسے سے میں نے 2-3 مدرسوں سے پتہ کیا یہ پروگرام کرنے سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے اگر دن کا 1 بچہ آتا تھا، اب 9 سے 10 بچے دن کے آ رہے ہیں جو ہمارے مدرسے میں آتے ہیں۔
وہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ رہائش چاہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں چلو اگر مدرسے میں بچے کو ڈال دیں گے تو اس کو 3 وقت کا کھانا ملے گا, کچھ نہ کچھ تو پڑھ لے گا, یا بچوں کو وہ سوچتے ہیں ہم کسی کام پہ لگا دیں, کہیں کوئی سائیکل کی دکان ہے, کہیں کوئی دوسرے مسائل ہیں. اب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں, جو لوگ کوٹھیوں میں آتے ہیں مانگنے, میں خود ڈیفینس میں ہی رہتی ہوں, لیکن یہاں پہ جو ایک لوگوں کا غلط تاثر ہے نا کہ ایسی جگہ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت امیر ہیں, آپ یقین کیجئے ایسا نہیں ہے. بہت لوگ ایسے ہیں ریٹائر ہو گئے, سستے وقت ہے کوئی زمین لے لی, کوئی 10 مرلے کی مکان کوئی کنال کا, اور ادھر رہ رہے ہیں, لیکن ان کے اب وسائل نہیں ہیں زیادہ, یا تو پینشن پہ گزارا کر رہے ہیں, یا نمبر 2 اگر کہیں کام کر رہے ہیں, کام کرتے ہیں تو تنخواہ نہیں ملتی یا بہت لیٹ ملتی ہے, یا اگر کاروبار ہے تو وہ ٹھپ ہو گئے نا. تو ان کے بھی بہت مسائل ہیں. جو شخص جس جگہ کھڑا ہے اس کے مسائل ہیں, اور وہ اس طرح سے نہیں خرچہ کر سکتے, اس طرح نہیں گزارا کر سکتے جیسے بہت برس پہلے کرتے تھے. میری ایک میڈ کئی گھروں میں کام کرتی ہے, تھوڑا بہت میرے یہاں استری کر جاتی ہے, تو مجھے اس دفعہ کہنے لگی کہ باجی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں اتنا راشن ملتا تھا سارے گھروں سے, ہمیں بازار سے کچھ خریدنا ہی نہیں پڑتا تھا, لیکن اب کوانٹٹی بھی جو ملی ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور مہنگائی اتنی ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر ایک کے گھر میں تنگی ہے. عید کیسی عید؟ آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا مت بھولیے, اور اگر کوئی بھی موضوع آپ سمجھتے ہیں جس پہ ہم آواز اٹھائیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.